بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ عصر کی قسم کہ انسان نقصان میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق پر چلنے کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه۔ عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله۔ عزیزان گرامی، اس حد تک تو یقیناً سبھی نماز جمعہ میں آنے والے مستحضر ہوں گے، ان کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ ہفتے میں ایک ایسی نماز ہے کہ جس کا ایک ایریا ہے، اتنے ایریے میں ایک ہی نماز ہو سکتی ہے، اور اتنی دور تک والوں کو اگر نماز پڑھنی ہے تو اسے وہیں جانا ہوگا، وہیں جا کر کے وہ نماز پڑھے گا۔ میں معمولاً جب کبھی بھی کوئی بات کہتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ آدمی یہ سوچنے پہ مجبور ہو کہ آخر کیوں آج میں یہاں 4 آدمی کو جمع کر کے نماز کیوں نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ یہی جیسے اگر اسی محلے میں 3-4 جگہ مسجد ہو تو ٹھیک، ظہرین اس میں بھی ہو سکتی ہے، اس میں بھی ہو سکتی ہے، اس میں بھی ہو سکتی ہے، اور اس گھر اب آدمی مسجد میں جا کے اپنے گھر میں پڑھ سکتا ہے۔ اس گھر میں اپنے گھر میں میری فیملی بڑی ہے، ویسے تک چلیے 5 آدمی کی ضرورت ہے، ہم فیملی کے ساتھ جو کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز جمعہ پڑھ لیتے ہیں۔ آج 5 آدمی تو ہو ہی جائیں گے، فیملی بڑی ہے 10 آدمی ہو جائیں گے، پڑھ لیتے ہیں نماز جمعہ۔ اللہ کو نماز کی ضرورت ہے، مثلا نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آدمی سوچنے ہی لگے کہ اس کے لیے اگر اتنے افراد کی ضرورت ہے تو ہماری فیملی میں ہے، محلے کے لوگ ہیں کھڑے ہو کر کے، یقیناً اس کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، کوئی نہ کوئی اس کا ایک فلسفہ ہے، کوئی نہ کوئی اس کی ایک حکمت ہے، جس حکمت کی طرف آدمی کو توجہ ہونی چاہیے ہے، اور اسی توجہ کے ساتھ ساتھ اسی کو مقصد بنا کر کے آدمی کو آنا چاہیے ہے نماز جمعہ میں۔ دیکھیے، ہر آدمی کا ایک ہدف ہوتا ہے، ایک مقصد ہوتا ہے۔ جب تک اس کے ذہن میں ایک ہدف یا ایک مقصد نہیں ہوگا، اس وقت تک کسی چیز کے پانے کی، کہ میں نے کوئی چیز پائے، وہ ہمیشہ اپنے کو خالی ہاتھ سمجھے گا، اس نے کوئی چیز پائی نہیں۔ مقصد بنائے۔ اگر اللہ نے نماز جمعہ کے لیے یہ بات کہی ہے کہ اتنی دور میں ایک ہوگی، معصومین نے ہم تک پہنچایا اور ہم کر بھی رہے ہیں، تو اس کا کوئی مقصد ہے۔ تو میں آ رہا ہوں تو میں نے اس مقصد کو پایا ہی نہیں پایا، میں نے اپنے ذہن میں وہ مقصد رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے۔ دنیا کا ہر انسان کوئی کام کرتا ہے تو کام میں اپنے مقصد کو دیکھتا ہے، اور مقصد میں شام کو وہ اپنی جگہ جو ہے پرکھ بھی لیتا ہے کہ مقصد سے میں کتنا قریب ہوا، کتنا دور ہوں، کتنا نفع ہوا، کتنا نقصان ہے۔ آخر ہفتے میں ایک دن جمع ہو رہا ہے تو عادتاً اس نے عادت بنا رکھی ہے کہ تو کرنا ہی ہے، عادت کی بنیاد پہ آ رہا۔ دیکھیے، ایک چیز ثواب ہوتی ہے، ثواب کبھی مقصد نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے گا۔ ثواب کو کبھی مقصد نہیں بنانا چاہیے، نیک کام کریں اس میں ثواب تو ملے ہی گا، اس کو مقصد نہیں بنے۔ مقصد ایک اور، فرض کیجئے میں شوگر کا مریض ہوں، مثال دے رہا ہوں خالی، اور واقعہ بھی ایسے ہی ہے۔ میں اگر شوگر کا مریض ہوں تو ہم سے ڈاکٹر نے کہا آپ چلیے، آپ کو چلنا چاہیے، روزانہ 5 کلومیٹر چلنا چاہیے۔
ایک دن میں گھر سے نکلا مگر میرا مقصد ہے بازار سے سودا لانا، تو میرا مقصد ہے بازار سے سودا لانا کہ میں لے کر کے آؤں گا، تو مقصد میرا بازار جانا اور لے کر کے سودا آنا، لیکن چلنے کی وجہ سے جو یہ کام میں نے اس کی نیت نہیں کی تھی کہ چلنے کی وجہ سے صحت اچھی ہوتی ہے، شوگر نسبتاً کم ہوتی ہے، تو میں نے مقصد ایک بنایا تھا، اس مقصد کے لیے گیا، مگر بیچ میں جس کی میں نے نیت نہیں کی تھی وہ حاصل ہو گئی، وہ حاصل ہوئی۔ ایسے ہی اگر انسان خالی یہ سوچتا ہے کہ نماز اس کا ثواب ہے یا اس کے بس جنت ہے مثال کے طور پر، حالانکہ یہ سب ہونا نہیں چاہیے، جس کے ماننے والے ہیں انہیں نہیں کہا کہ جنت کی خاطر سے جو ہے نماز آدمی پڑھے، بلکہ ہمیں ایسا بننا چاہیے کہ جنت ہماری مشتاق ہونے لگے کہ یہ چاہیے، یہ چاہیے آدمی۔ تو ہمیں ایک مقصد بنانا چاہیے، اور اس مقصد کے لیے ہم دیکھنا چاہیے کہ وہ مقصد ہمیں حاصل ہو رہا ہے کہ حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ یقیناً ہر روز دوپہر میں نماز پڑھی جائے تو اس نماز میں جو ہے 4 رکعت ہے، ظہر اور سے پڑھی جائے گی تو 4 رکعت ہے، آج جو ہے اس نماز کو جو ہے 2 رکعت کر دی، مگر 2 رکعت کے ساتھ ساتھ 2 خطبے کر دیے۔ اس 2 خطبے میں اگر دیکھا جائے، میں نے اتفاق سے آتے ہوئے میں نے پوچھا نہیں تھا کتنی دیر جو ہے مجھے خطبہ دینا چاہیے ہے، ویسے تو میں خود آپ جانتے ہیں میں بہت درمیان جی آدھے گھنٹے انشاءاللہ میں آدھے گھنٹے جو ہے کوشش کروں گا کہ میں جی اختیار جی صلوات پڑھے محمد و آل محمد پڑھے تو عرض کر رہے تھے کہ آدمی مقصد بنائے، جب تک مقصد کو نہیں بنائے گا اس وقت تک پہنچنے کے لیے میں نے اس کو کتنا حاصل کیا ہے۔ معاملہ میں چاہتا ہوں کہ اس چیزوں کی طرف متوجہ کریں۔ 2 رکعت جمعے کا خطبہ پڑھنے والے جو ہے نماز ہی کے لیے آتے ہیں، ابھی تو خطبہ ہو رہا ہوگا، نماز مل جائے گی، گھر سے نکلتے ہی اسی خیال سے کہ ہمیں نماز پڑھنا۔ بھائی ہفتے میں اتنی دور تک کے لوگوں کو ایک جگہ جمع کر رہا ہے اللہ، 2 رکعت کم کر دیا، اس 2 رکعت کی جگہ کہ روزانہ تو ایک ہی طرح کے پڑھتے چلے جا سورہ ہم، بھائی آج خطبہ ہو رہا ہے چلو اس کو سننا ہے مثلا۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس خطبے میں جو ہے آدمی جانے بتائے، اور اسی لیے امام جمعہ کے لیے ہے کہ کم سے کم ایک ابتدائی گائیڈ لائن دے دی گئی ہے کہ اس ابتدائی گائیڈ لائن میں کہ پہلے میں مثلا انسان کے اندرونی تعمیر سے متعلق گفتگو کرے کہ انسان اپنے کو اندر سے کیسے بناتا ہے۔ ظاہر سے تو بناتا ہی رہتا آدمی، کسی کام سے نکلے گا، نہائے گا، دھوئے گا، وہ نہیں بھولے گا، آئینہ بھی دیکھ لے گا، اس میں کوئی گرد و غبار تو نہیں لگا، وہ نہیں بھولے گا، ظاہر سے تو آدمی اپنے کو صاف کرتا ہی ہے۔ لیکن یہ کہ کبھی کبھی یہ سوچے کہ مجھے اپنے ظاہر سے صاف کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو بھی صاف کرنا ہے۔ میں نے اسی جگہ ممبر سے پڑھا تھا، مگر میں دہرانے میں کبھی جو ہے ہچکچاتا نہیں ہوں، میں کبھی دہرانے میں ہچکچاتا نہیں ہوں، کہہ کر کے بولتا ہوں تاکہ انسان 2 4 6 مرتبہ اس کو سنے تو اس کے ذہن میں وہ بات باقی رہے کہ کئی مرتبہ کہا ہے، اور ایک ہی آدمی کے زبان سے سنے تو یاد رہے کہ وہ آتے ہیں تو یہ تو کہتے ہی کہتے ہیں۔ مثلا ممکن جب میری صورت دیکھے تو یاد آ جائے مثال کے طور پر کہ یہ آتے یہ تو کہتے ہی ہیں، یاد تو رہے۔ مثلا آدمی دیکھتا ہے، اپنے کو آئینے میں دیکھتا ہے، مگر میرے مولا سرکار مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اسی ظاہر کو دیکھ کر کے باطن کی تعمیر کی بات کہی ہے کہ جب آئینہ دیکھو فکبر ثلاثا، 3 مرتبہ تکبیر کہو، اور 3 مرتبہ تکبیر کرنے کے بعد دعا پڑھو، یہ دعا کرو، اللہم حسن خلقی کما حسنت خلقی، معبود جتنا اچھا میرے ظاہر کو بنا دیا ہے اتنا ہی اچھا میرے باطن کو بنا دے، میرے باطن کو بنا دے، میرے اندر کو بنا دے، میں واقعاً اندر سے انسان ہو جاؤں، میں لباس کے اعتبار سے، نہانے دھونے کے اعتبار سے، سڑک والوں کے لیے ممکن میں اچھا لگوں گا، میں نے اچھے لباس پہن لیے ہیں، کیوں پہنتا آدمی اس کے لیے تو، اور مذہب کہتا ہے کہ ہاں آدمی کو صاف ستھرا رہنا چاہیے۔ میں تنقید کے عنوان سے نہیں کہہ رہا ہوں، مذہب کبھی پسند نہیں کرتا ہے کہ آدمی گندا رہے۔ یہ تو ہمارے لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے تقویٰ کی تعریف کر دی ہے کہ متقی وہ ہوتا بیچارہ جو کچھ جانتا ہی نہ ہو، جسے کپڑے ہی پہننا نہ آتا ہو۔ خیر بڑے بڑے سیدھے سادھے آدمی ہیں، معروفی صاحب بہت ہی سیدھے سادھے آدمی، ان کو کچھ آتے ہی نہیں، مثلا وہ کچھ جانتے ہی نہیں دنیا کیا ہے۔ یہ تقوی کی تعریف نہیں، جس کو ہم امام المتقین کہتے ہیں وہ کیا نہیں جانتا اور کیا چیز اس میں کمی ہے،
تو اس کا ماننے والا اگر متقی ہوگا تو ہم اس کی تعریف کریں گے جو کچھ نہ جانتا ہو، جو بالکل بے خبر ہو؟ نہیں عزیزو، ہم نے الٹی تعریف کر دی ہے۔ اس لیے خطبے میں ہمیں یہ بات کہی گئی ہے کہ پہلے خطبے میں اس لیے انسان کو تاکید کے ساتھ، تاکید میں تو کہوں گا کہ امام جمعہ کے پہنچنے سے پہلے نماز جمعہ میں شریک ہونے والوں کو موجود ہونا چاہیے کہ آج مجھے ہے ہفتے میں ایک چیز اپنے ظاہر یا باطن کے بنائے، دونوں کے لیے ہے۔ پہلے خطبے میں تقوی سے متعلق، یعنی اس کے اندر سے انسان بنانے سے متعلق، کہ ہفتے بھر میں نہ جانے دنیا نے کہاں کہاں اس کے ذہن کو پہنچا دیا ہوگا، نہ جانے کہاں ایک دن میں ایک لمحے میں آدمی کا ذہن بدل جاتا اور پتہ نہیں کدھر کدھر جانے لگتا ہے۔ تو ایک ہفتے گزر گئے ہیں، اسی لیے معبود نے انسان کو انسان باقی رکھنے کے لیے تمام نمازوں میں جمعے کے دن یہ اتنی دور تک کے لوگوں کے لیے اکٹھا کر دیا ہے۔ بھول گئے ہوگے جو امام جمعہ تمہیں یاد دلائے گا، تمہیں یاد دلائے گا۔ موعظہ میں آپ پڑھیے گا نہج البلاغہ، اور مکتوب نمبر جو ہے 31 ہے، یہ وصیت ہے سرکار مولا کائنات کی، اور اسی میں ایک جملہ کہا ہے کہ وحی قلبک بالموعظہ، اپنے قلب کو زندہ رکھو واعظ و نصیحت سے، اپنے دل کو زندہ رکھو۔ ہو سکتا ہے زندہ جسم میں مردہ دل ہو، زندہ جسم میں جو ہے مرا ہوا دل انسان کے ہو، اسے احساس ہی نہیں ہو رہا ہے، وہ اس کو احساس ہی نہیں ہوتا ہے کسی سے، وہ سمجھتا ہم زندہ ہیں۔ نہ جانے کتنی جگہوں پہ یہ کہا گیا کہ اس طرح کے جن کے زندہ جسم میں مرا ہوا دل ہوتا ہے وہ زمین پہ چلتی پھرتی لاش سے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، زمین پہ چلتی پھرتی لاش ہے۔ آخر کب تک آدمی جس طریقے سے اس کو پہلے سے تیار ہو کر کے آنا چاہیے، قلب کو اپنے تیار کر کے آنا چاہیے ہے کہ آج میں، اور یقین کیجئے خالص بنیاد پہ نہیں، اس بات کو خاص طور سے یاد رکھیے گا، خالص بنیاد پہ نہیں کہ آج ہمیں سننا ہے۔ موعظہ اثر نہیں کرتا ہے جب تک انسان اپنے کے اندر کے واعظ کو زندہ نہ کر لے، یہ میری بات کو یاد رکھیے گا۔ جب تک انسان کا ایک اندر جو ہے واعظ ہوتا ہے، نصیحت کرنے والا ہوتا ہے، یاد دلانے والا ہوتا ہے، وہ یاد دلائے۔ میں بولوں گا، ہو سکتا ہے میرا انداز، ہو سکتا ہے میری چیز اچھی لگ جائے، آدمی چلا جائے گا، میں چلا جاؤں گا، اسے یاد نہیں رہ جائے گا، لیکن اسی اچھائی کے ساتھ ساتھ میرے اندر کا واعظ کرنے والا، نصیحت کرنے والا، یاد دلانے والا جاگ جائے اور وہ مسلسل یاد دلاتا رہے، تب جو ہے کسی کی نصیحت اثر کرتی ہے، تب اسے یاد رہتا ہے، تب اسے عمل کرنے کی توفیق۔ لہٰذا اپنے اندر کے واعظ کو، اپنے اندر کے نصیحت کرنے والے کو جگانا چاہیے، جھجھوڑ کر کے۔ میں نے تقریباً یہاں کی ہر مجلس میں یہ بات کہی تھی کہ یقین کیجئے سوئے ہوئے آدمی کو جگانا آسان ہوتا ہے، لیکن جاگتے ہوئے کو جگانا بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آدمی کسی جاگتے ہوئے کو جگانے کی صحیح کرے۔ سو رہا انسان کی سب سے بڑی بیماری کا نام ہے۔ میں نے کچھ چیزیں اکٹھا کی تھی، لیکن شاید میں کچھ نہ کہوں گا، 2-3 چیزیں جو ہے اس میں تذکرہ کروں گا کہ یقین کیجئے کہ سب سے بڑی بیماری کا نام جو اندر کے انسان کو مردہ کر دیتی ہے وہ نام ہے غفلت۔ غفلت، غافل ہو جاتا ہے آدمی اس غفلت کی بنیاد پر جو پتہ ہی نہیں ہے، غافل ہے وہ، جو کچھ کر رہا ہے سمجھتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں، یہی ہے اتنی چیز، بس اتنی اسی پر خوش ہے، غافل ہے۔ وہ غفلت کی دنیا، غافل ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غافل ہونے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آدمی جاگ رہا ہے مگر سو رہا ہے، یہ غافل ہے۔ جاگ رہا ہے، اس کی آنکھ کھلی ہوئی ہے مگر وہ سو رہا ہوتا ہے، تو اس کو جگانا چاہیے ہے۔ مذہب میں تغافل اچھی چیز ہے، غفلت بڑی بیماری چیز ہے۔ تغافل میں نے لفظیں اردو کی ہیں، میں بول رہا ہوں، لیکن میں آپ کو سمجھا، میں جانتا ہوں کہ ہر جگہ ہر لفظیں نہیں بولی جاتی ہیں، اور میری ایک عجیب سی عادت بھی ہے کہ بہرحال میں اس کو کوشش نہیں کرتا ہوں کسی اور زبان میں اس کو ٹرانسلیشن کروں، اگر اس کو بتاؤں کہ اس کا مطلب کیا ہوا، میں جلدی سے اس کو خود اردو ہی میں سمجھانے کو۔ تغافل کہ آدمی کسی کے بارے میں جانتا ہے کہ اس میں یہ چیز ہے، مگر اس کے باوجود بھی اپنے کو ایسا ظاہر کرے کہ جیسے میں نہیں جانتا ہوں، تاکہ اس کی عزت رہ جائے۔ تاکہ اللہ سے زیادہ تغافل کوئی اور نہیں کرتا ہے، مزہ اللہ کو جانتا ہے، کس کے بارے میں جو وہ نہیں جانتا ہے، اور جان کر کے کیا نہیں اپنی عطا، کوئی سے عطا کو بند کر دیتا ہے۔ وقت کا امام کس کے بارے میں کیا نہیں جانتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے، مگر یہ اس کے باوجود بھی کیا اس کے رحم کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اس کے کرم کا دروازہ بند ہو جاتا ہے؟ نہیں۔ تغافل اچھی چیز ہے، مگر غفلت بہت بری چیز ہے کہ آدمی غفلت سے کام لے۔ اس میں تقوی سے متعلق جو اندر سے انسان ہے کیا،
میں تقوی سے متعلق یہاں بہت ساری باتیں کی، 2 جملے کہہ کر کے جو ہے دوسرے خطبوں کو تذکرہ کروں، 2-3 باتیں کہہ کر کے کہ یاد رکھیے گا تقوی میں نے پڑھا، میں یاد دلا کر اس کو بھی میں یاد دلا رہا ہوں۔ تقوی کسی شکل اور صورت کا نام نہیں ہوتا ہے، کسی خاص طرح کے لباس کا نام نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کو بتانے کے لیے میں یہ کہوں کہ مثلا جیسے ہم کبھی بولتے ہیں علماء یا عالم، تو کون اس میں آدمی ہے کہ جس کے میں نے عالم کو دیکھا تھا یہاں پہچانا نہیں کون ہے، تو اس کے ذہن میں عالم کیا آئے گا؟ ٹوپی شیروانی، ابا قبا امامہ، یہی تو اس کے خیال میں اگر چھوٹا کوئی عالم دین نظر آیا تو ٹوپی شیروانی پہنے ہوئے بیچارہ، اور کوئی بڑا عالم دین مثلا نظر آیا تو اس کا ابا قبا امامہ قد و قامت ساری چیز۔ اس کا مطلب کہ ہم نے عالم لباس سے جانا اور لباس ہی کو عالم کہنے لگے، مگر ایسا ہے نہیں، ایسا ہے نہیں۔ اگر ایسا ہوتا کہ عالم لباس کا نام ہے تو قرآن میں پروردگار عالم نے کہا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے اگر کوئی ڈرتا ہے تو کون ڈرتا ہے؟ علماء۔ تو یہ اتنے لوگ جو ہیں آئے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، وہ کہیں کہ ابھی آج کے خطبے سے کچھ خوف پیدا ہوا مثلا، پھر وہ کہے گا کہ مگر خوف پیدا ہوا تو پیدا ہونے سے کیا فائدہ؟ اللہ تو مانے گا نہیں، اس لیے کہ اللہ تو کہتا ہے کہ علماء صرف ڈرتے ہیں، صرف علماء ڈرتے ہیں اور کوئی ڈرتے ہی نہیں ہے۔ تو اگر جو ہے جو لباس میں نہیں ہے وہ اگر ڈرے بھی تو کہے کہ اللہ نہیں مانے گا، قرآن نہیں مانے گا۔ لیکن اگر قرآن سچ ہے کہ سچ ہے تو اس سے اپنا نظریہ بدل دینا چاہیے ہے کہ لباس کا نام عالم نہیں ہوتا ہے، آگاہی کا نام عالم ہوتا ہے، چاہے کسی لباس میں ہو۔ انسان آگاہ ہے وہ عالم ہے، کسی لباس میں ہو سکتا ہے کہ لباس علم میں ہو مگر وہ عالم نہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ لباس علم میں نہ ہو مگر اس عالم سے جسے ہم عالم کہتے ہیں اس سے کہیں بڑا عالم ہو، آگاہ ہے اور اپنی آگاہی کے مطابق عمل کرتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے اپنے کو پرکھنا چاہیے اور اپنے کی منزل طے کرنا چاہیے کہ ہم کہاں پہنچ رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ مقصد طے کرے آدمی، مقصد طے کرے کہ ہمیں 7ویں دن بلایا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی ہدف ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اس مقصد کو جو ہے ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ خود کو بنانا، اندر سے اپنے کو بنانا ایک چیز ہے۔ اگلے جمعے میں جب آئے تو آدمی اپنے اندر فرق محسوس کرے، فرق محسوس کرے کہ ہم مقصد سے ایک قدم جو ہے آگے بڑھا ہوں۔ یقین کیجئے سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں کہوں کہ مولا میرے ہیں، مجھے حق ہے میں کہنے کا کہ میں کہوں کہ حسین ہمارے ہیں، لیکن یہ بات مکمل اسی وقت ہوگی جب امام حسین بھی کہیں تم میرے ہو، تب مکمل ہوگی۔ مگر کہا ہے امام حسین نے کہا ہے کہ وہ میرا ہے، مگر کب؟ جب صبح کرے اور صبح ہونے میں اپنے علم میں اضافہ پا رہا ہو کہ جتنا میں کل جانتا تھا اس کے مقابلے میں آج کچھ زیادہ جانتا ہوں، تو حسین کی آواز کانوں میں آئے گی تم میرے ہو، تم میرے ہو۔ ہم جانیں، اور یہ جب طے کرے گا آدمی تب پتہ چلے گا کہ علم میں بڑھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ورنہ جہاں ٹھہر جاتا ہے آدمی، مولا کے ایک مشہور ترین قول ہے کہ انسان جس چیز کا جاہل ہوتا ہے وہ اس کا دشمن ہو جاتا ہے، انسان جس چیز سے جائے اس کا دشمن ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال جو ہے شارحین نے یہ بات کہی کہ جیسے سوکھی لکڑی اس کو سیدھی کرنے کی کوشش کریں وہ ٹوٹ جائے گا، وہ لکڑی ٹوٹ جائے گی، لیکن اس میں نرمی ہو، تازہ ہو تو اس کو آپ سیدھا کرنا چاہیں گے سیدھی ہو جائے گی۔ جہالت سوکھی لکڑی کا نام ہوتا ہے، آدمی اس کو سیدھے کرنے کے جی چاہے کہے گا تو ٹوٹ سکتا ہے، وہ ٹوٹ سکتا ہے، لیکن اس سوکھی کو بھی اگر ایسے ہی معوضے سے دھیرے دھیرے نرم کیا جائے اور نرم ہو جائے تو شاید ایک دن وہ آ جائے گا کہ سیدھا ہو سکتا ہے، اور اسے محسوس ہوگا کہ بھائی علم کی بھی ایک روشنی ہوتی ہے، ادھر چلنے کی لذت ہوتی ہے، محسوس ہوگا کہ میرے اندر کا انسان جاگ گیا ہے اور واقعی انسان کسے کہتے ہیں۔ عزیزان میں بہت سارے آداب سکھائے گئے ہیں، میں ساری چیزوں کو پڑھ نہیں سکتا ہوں، جلدی سے ایک دو باتوں کا تذکرہ کر دوں۔ نہج البلاغہ میں کلمات قصار میں جو چھوٹے چھوٹے جملے جو ہیں مولا کائنات کے، اس میں جو ہیں ایک چیز ہے، ایک بات کو ایک بات بھی یاد کر لے آدمی تب بھی بالکل سماجی روز کی چیزوں میں سے ہے۔ مثلا امام نے ارشاد فرمایا کہ اکبر العیب ان تعیب ما فیک مثلہ، انسان کے اندر سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ کسی کے لیے کہے کہ فلاں ایسا ہے اور وہی صفت اس میں پائی جاتی ہے،
وہی چیز اس میں ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا معیار نیچا اونچا ہو سکتا ہے کہ وہ نسبتاً زیادہ مگر وہی چیز میرے اندر ہے نسبتاً کم۔ مولا کہہ رہے ہیں کہ انسان کا سب سے بڑا عیب یہی ہے کہ کسی کے اندر ایک عیب ڈھونڈے مگر وہی عیب اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ انسان کا عیب ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹا ہے۔ بھائی جھوٹا ہے، ذرا اپنے کو ہم اپنے اندر تو جھانک کر کے دیکھیں، میری زندگی میں کیا جھوٹ نہیں ہے؟ ہو سکتا کم ہے۔ خیانت میری زندگی میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے کم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے کسی انسان کی خیانت کو، میرے جملوں کو یاد کر لیے گا، ہو سکتا ہے اس نے کسی ایک انسان کی خیانت کی ہو۔ ہم تو اپنے امام کی خیانت کر لیتے ہیں، اللہ کی خیانت کر لیتے ہیں کہ اس نے کہا ہے کہ دیکھو میں نے اتنا دیا، اس میں سے تم کو اتنا دینا ہے، اتنا دیا اس میں سے اتنا دینا ہے۔ اس نے فلاں سے جو ہے قرض لے کر کے نہیں دیا، خائن ہے آدمی، خیانت کر لیا، نہیں دیتا ہے۔ اس سے بڑا عیب میرے اندر ہے، میری زندگی میں جو کبھی آئے ہی نہیں وہ چیزیں کہ میرے مولا نے، میرے رب نے، میرے معبود نے، میرے خالق نے، میرے مالک نے، میرے امام نے مجھ سے کیا کہا ہے، اپنے کو بھولیں۔ یہ انسان کا سب سے بڑا عیب ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ اگر ہم لوگوں کے دامن کے دھبوں کو دیکھتے رہیں گے نا تو دھبے بڑھتے چلے جائیں گے، ہر ایک اپنے اس دھبے کو صاف کرتا چلا جائے گا، ماحول اجلا ہوتا چلا جائے گا، صاف ہوتا چلا گیا۔ ہم اپنے کو تو صاف کر لیں بھائی۔ اس لیے میرے مولا نے کہا ہے کہ سب سے بڑا عیب انسان کا یہ ہے کہ کسی کے عیب کو نکال رہا ہے مگر وہی عیب اس کے اندر پایا جاتا ہے، یہی عیب اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ اور ایک قول کو جلدی سے امام نے ارشاد فرمایا ہے کہ گناہ بڑا گناہ کون سا ہوتا ہے؟ بڑا گناہ کے لیے امام فرمایا کہ بڑا گناہ وہ ہے کہ کسی گناہ کو کر کے آدمی اس گناہ کو چھوٹا سمجھے، کسی گناہ کو کر کے آدمی اسے چھوٹا، یہ بھی معمولی سی بات ہے، بلکہ میں لفظیں بدل کر کے کہہ دوں آخر بات وہی ہے کہ آدمی گناہ کر لے اور احساس گناہ پیدا نہ ہونے پائے۔ یقین کیجیے کہ گناہ کے بعد اگر احساس گناہ نہیں پیدا ہو رہا ہے وہ انسان کہاں تک پہنچ جائے گا میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں۔ اور لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی شخص گناہ کے بعد اس کے اندر احساس گناہ پیدا ہو جائے تو وہ حر کا مقدر پا جایا کرتا ہے، کا مقدر پاتا ہے۔ احساس گناہ پیدا ہو جائے تو کس قدر وہ نادم ہوتا ہے اور کتنی جلدی، جس کے لیے علماء اور شارحین نے اس طرح کی چیزوں میں بات کہی ہے کہ جیسے اگر ایک گیند کو ریت پر آپ پھینکیں تو اس میں اچھال بہت کم ہوگا، لیکن آپ اس کو پتھر پر پھینکیں تو اس میں اچھال بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایمان کی زمین کو اتنی ہی مضبوط ہونا چاہیے ہے کہ پھر اس پر جو ہے گناہ کا جو ہو تو اتنی جلدی اچھالو کہ آدمی توبہ کی طرف جو ہے بھاگتا چلا جائے، توبہ کی طرف بھاگے۔ مگر یہ صرف سننے کے لیے، سنانے کے لیے نہیں ہے، آدمی ہدف بنائے، آدمی مقصد بنائے کہ میں 7ویں دن یہاں جمع ہوا ہوں، مجھے میرے معبود نے، میرے خالق جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ آ کر کے ہم جو ہیں یہ چیزیں حاصل کریں، تو مقصد بنا کر کے آئے اور اگلے جمعہ جمع آ رہا ہو تو اسے محسوس ہو کہ میں نے اپنی زندگی کا اسے حصہ بنا لیا ہے۔ اس لیے میں نے آیت پڑھی تھی کہ میرے ان بندوں کو جو ہے خوشخبری دے دیں جو سن لینے کے بعد جب سنتے ہیں تو جو اس میں اچھی باتیں ہوتی ہیں اس پر عمل کرتے ہیں، اچھی باتوں پر عمل کرتے ہیں، یعنی اچھی بات لگ گئی ہے تو خالی تعریف نہ کرے بلکہ اچھی بات کو اپنی زندگی میں اتار لے تاکہ وہ خود بھی اچھا بنتا چلا جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی سید الاوصیاء علی بن ابی طالب ثم الصلاة والسلام علی سیدۃ نساء العالمین فاطمۃ الزہراء ثم الصلاة والسلام علی حسن ابن علی المجتبی ثم
ثم الصلاۃ والسلام علی حسین ابن علی الشہید بکربلا، ثم الصلاۃ والسلام علی علی ابن الحسین زین العابدین، ثم الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی باقر علم النبیین، ثم الصلاۃ والسلام علی جعفر ابن محمد الصادق الامین، ثم الصلاۃ والسلام علی موسیٰ ابن جعفر الکاظم، ثم الصلاۃ والسلام علی علی ابن موسیٰ الرضا، ثم الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی التقی الجواد، ثم الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی ابن محمد النقی الہادی، ثم الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی الزکی العسکری، ثم الصلاۃ والسلام علی حجت ابن الحسن القائم المنتظر المہدی، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، اوصیکم عباد اللہ ونفسی بتقوی اللہ۔ بہت مختصر ذکر کرتے ہوئے اتنی بات کہنا چاہوں گا کہ دوسرا خطبہ معمولاً سیاسیات پر ہونا چاہیے، البتہ لفظ سیاست جو ہمارے دور میں بہت بدنام ہے، اور میرے کہنے کا مقصد ہرگز اور ہرگز اس معنی میں نہیں ہے۔ اگر آپ زیارتوں کے جملے پڑھیں، مثلاً جو تمام معصوم علیہ السلام کے لیے زیارت ہے، اس میں معصومین کو جب مخاطب کر کے ہم کہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ آپ پر سلام ہو، انتم ساسۃ العباد، کہ ہمارا سلام اس لیے کہ آپ لوگ بندگان الہی کے حق میں سیاست مدار ہیں، سیاست یعنی ان کو زندگی کا سلیقہ سکھاتے ہیں، زندگی کا سلیقہ سکھانے کے لیے۔ لہٰذا یہ ظاہری اعتبار سے پہلے خطبے میں ہم اپنے اندر کی تعمیر، اور دوسرے خطبے میں باہری معاشرتی اعتبار سے ہمیں مذہب کیسے زندگی گزارنے کے لیے کہتا ہے۔ مثلاً اگر اس سیاست کو دیکھا جائے تو میں اشارتاً جلدی جلدی کہہ دوں تو اتنے جملے میں اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کو کہا جاتا ہے اصطلاح میں سیاست منزل، کہ اپنے گھر کو کیسا رکھیں۔ جانتا ہے ہر آدمی جانتا ہے اپنے گھر کو رکھتا ہے، صاف ستھرا رکھتا ہے، اس طریقے سے سجاتا ہے، ویسے سجاتا ہے، اس طرح بیڈ لگایا جائے گا اور ایسے سویا جائے گا اور یہ پہنا جائے گا، کرتا ہے سب کچھ۔ ہو سکتا ہے اور یقیناً ہے کہ اس میں مذہب نے بھی حکم دیا ہے کہ آپ کو کیسے کرنا چاہیے، تو کرتے تو ہم ہیں لیکن اپنی نیت سے کرتے ہیں، قربت الہی کی نیت سے نہیں کرتے ہیں، رضائے الہی کے لیے عام طور سے نہیں ہوتا۔ سوچ سکتا آدمی کہ جس خالق نے ہمیں خلق کیا ہے، کیا اس نے ہمیں زندگی کا سلیقہ نہیں سکھایا ہے؟ اس نے نہیں بتایا ہے کہ جو ہمیں سونا کیسے چاہیے اور جاگنا کیسے چاہیے اور بچوں کو کیسے دیکھنا چاہیے، انہیں کیسے حکم دینا چاہیے، اتنے عمر کے ہو جائیں تو انہیں کمرہ کیسے بدل دینا چاہیے اور ساتھ میں کب تک رکھنا چاہیے اور کس طریقے سے کھانے میں کھلانا چاہیے، کیسے دسترخوان میں بیٹھا، سب ہے، کرتے ہم ضرور ہیں، اور کر کے ہم سمجھتے ہیں شاید یہ دنیا کی تعلیم ہے۔ اے کاش کہ اگر وہ اسے دیکھ لیتا کہ اس سے بہتر سلیقہ ہو سکتا ہے وہی اسلام کا ہو یا اس سے بہتر اسلام کا طریقہ ہو، تو کم سے کم نیت تو بدل جائے کہ میں وہ کر رہا ہوں جس پر میرے مالک اور میرے خالق نے جس کا مجھے حکم دیا ہے۔ تو آدمی کی اس نیت کے اعتبار سے یہ سیاست منزل ہے۔ ساتھ میں دیکھیں ایک مشہور ترین حدیث، اور اس کو میں نے آپ کے درمیان میں پڑھا ہے اور جب بھی آؤں گا موقع ملے گا تو پڑھتا رہوں گا کہ وہ عبارت کے ساتھ میں یاد آ جائے انسان کو، کہ الشیخ فی بیتہ کالنبی فی امتہ، گھر کے بزرگ کی حیثیت گھر میں کیا ہوتی ہے؟ نبی کی۔ ایک گھر میں جو بڑا ہوتا ہے وہ گھر کا نبی ہوتا ہے، گھر کا نبی ہوتا ہے، یعنی اس کو وہ سارے کام انجام دینے جو پوری امت میں نبی انجام دیتا ہے۔ یعنی نبی کا کام پوری امت میں کیا ہے کہ وہ دیکھے کہ کہاں خرابیاں اس کو ختم کرے، کہاں اچھائیاں نہیں پہنچی اس کو گھر کے گوشے میں دیکھتا رہے۔ مثلا
اب تو گھر کا بزرگ جو گھر میں جو ہے بیچارہ جو ہے کمرے میں بند ہو جاتا، اپنا سر جھکا لیتا ہے، بچے جوان ہو رہے ہیں، ٹوکوں گے تو ابھی غصہ ہوں گے، مثلا ابھی غصہ ہوں گے کہ آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، پتہ نہیں کس زمانے کے ہیں۔ بھئی آپ زمانے کی زبان، آپ کو بھی زمانے کی زبان جاننا چاہیے۔ آپ کو خود بڑے ہونے کے ساتھ زمانے کی زبان کو اور چیزوں کو جاننا چاہیے ہے۔ نہیں ہونا چاہیے کہیں کہ مجھے نہیں پتا ہے، نہ کریں الگ ہے، مگر پتہ ہونا چاہیے۔ یہ بھی بھائی اسے پتہ ہونا چاہیے۔ مجھے نیٹ پر اور کمپیوٹر پر جانے کا طریقہ نہیں معلوم، مجھے پتا ہے کہ اس پر کیا ہے، مجھے پتا ہے کہ اگر میں جاننا چاہوں تو میں معلوم کر سکتا ہوں میرا بچہ جو ہے کہاں جاتا ہے اور کہاں رہتا ہے۔ اس چیز کا مجھے علم ہے، میں جان سکتا ہوں۔ تو جب اس طرح سے انسان کی آنکھ کھلی ہوگی تو بتا بھی سکتا ہے۔ ہمیں ترقی یافتہ دنیا میں جو ہے 1000 سال پیچھے نہیں ہو جانا چاہیے، 100 سال پیچھے نہیں ہونا چاہیے، اور خصوصاً تربیت کرنے والوں کو۔ ورنہ ہم کیا کریں، روزانہ تو نئے موبائل آ جاتے ہیں اور اس میں دنیا بھری ہوئی، پتہ کیا بھئی بھری ہے تو آپ کو کیوں نہیں پتا ہے؟ آپ کو کیوں نہیں پتا؟ میں نہیں استعمال کرتا ہوں، میرے جاننے والے جانتے ہیں، میں خود موبائل نہیں رکھتا، مگر میں جانتا ہوں، مگر میں یہ جانتا ہوں کہ اس میں کیا خوبیاں ہیں کیا، اگر تاکہ میں اپنے بچے کو دوں اور بچے کو کچھ بتانا ہو اور کہنا ہو۔ سلیقہ بھی سیکھنا چاہیے، خالی باپ ہونے کا فائدہ نہیں اٹھا دینا چاہیے کہ ہم ڈانٹ دیں۔ ڈانٹ دینا انسان کو منحرف کر دیتا ہے، سمجھا دینا محبت پیدا کرتا ہے، اس کو سمجھانا۔ اور جیسے جیسے بچہ جو ہے جوان ہوتا ہے، اس جوان کے ساتھ میں پھر ایک مرتبہ کہوں گا کہ اگر موقع ملے تو صحیفہ سجادیہ کی اس دعا کو ضرور پڑھیے جس میں میرے مولا نے، میرے آقا نے حکم دیا ہے کہ بچے اپنے والدین کے لیے پڑھیں، اپنے والدین کے لیے دعا کو پڑھیں۔ اس میں آپ نے کیا ترتیب بتائی کہ پروردگارا اگر میرے والدین کی طرف سے اس طرح کی غلطیاں ہوئی ہوں تو میں کیوں اس کی شکایت کروں، ان کا کرم میرے ساتھ اتنا زیادہ ہے، کا کرم میرے ساتھ اتنا زیادہ، میں شکایت کیوں کروں؟ لیکن اس کی شرح پر اگر آپ جائیے گا سوچنے پر کہ غلطیاں ہوئی ہوں، غلطیاں یہ بھی ہیں کہ میں کسی اپنے بچپنے کی زندگی سے قدم نکال کر کے وہ اپنی جوانی کے منزل میں، اب اس کی زندگی بدل رہی، جیسے جسم بدل رہا، اس کی فکر بدلتی ہے، اس کی سوچ بدلتی ہے، اس میں، اور پھر میں اسی وصیت نامے کا جو ہے آپ کو ذکر کروں گا جو 31 نمبر کا نہج البلاغہ میں، کہ جس میں میرے مولا نے جب وصیت کی ہے تو میرے مولا نے یہ بات کہی ہے کہ قبل اس کے کہ تمہارا دل سخت ہو جائے میں نے چاہا کہ تمہیں وصیت کر دوں، بتا دوں۔ یعنی ایک منزل آتی ہے کہ سخت ہو جاتا ہے، اور میں اس لباس میں دسیوں مرتبہ بلکہ سینکڑوں مرتبہ کا تجربہ بتاتا ہوں کہ جب سخت ہو جاتا ہے تو ماں باپ آتے، مولانا کوئی تعویذ لکھ دیجئے، بچہ جو بالکل بے کہا ہو گیا ہے۔ میں یقین کہتا ہوں بھائی تعویذ کا وقت تو گزر چکا، تعویذ آپ ہی تھے، جب اس کا دل ابھی نرم تھا وہاں چیز ڈالنے کے لیے آپ ہی اس کی تعویذ تھے، وہ وقت گزر چکا، وقت گزر چکا ہے۔ البتہ دعا کا اثر اب بھی باقی رہے گا، لیکن ماں باپ ہی کو دعا کریں، یقین آپ دعا کریں، لیکن متوجہ رہے آدمی کہ اس کی طرح ہمیں کیا کرنا۔ تو سیاست منزل اپنے گھر کو کیسے رکھنا ہے، کیسے بہتر بنانا ہے، گھر کے بزرگ۔ اچھا بزرگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کے بال سفید ہو گئے 75 سال کا ہو گیا تبھی بزرگ کہا جائے گا، 25 سال کا بھی ہو سکتا ہے، جو گھر کو دیکھ رہا ہے وہ 25 سال کا بھی گھر کا بزرگ ہے اگر باہنر ہے، وہ باہوش ہے، باہنر ہے اور جانتا ہے۔ ممکن ہے ایک بزرگ کو بڑے کو ہنر نہیں آتا ہے کہ کیسے جو گھر چلایا جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، تو ٹھیک ہے اگر میں جو ہوں نہ آشنا کچھ نہیں جانتا ہوں، میرے گھر کا جو 25 سال کا بچہ ہو سب کچھ جانتا ہے، اس کے حوالے کر دیں، وہ اس کی ذمہ داری کو اس کو دیکھے۔ ہمیں گوشے میں نہیں بیٹھ جانا چاہیے کہ بھئی جوان جو ہے نسل ہو رہی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے ہیں۔ عزیزو میری ان باتوں کو یاد رکھیے گا اور غور کیجیے گا کہ یہ ہماری ذمہ داریاں نہیں، خالی مجلسوں میں آ جانا، مسجد میں چلے جانا، ایک رسم کو ادا کر دینا، آخر کب تک آدمی کرتا رہے گا؟ ہمارا مذہب رسومات کا نام نہیں ہے، سوئے ہوئے کو جگانے والے کا مذہب نام ہے کہ آدمی سوتا رہا اس کو جگواتا رہے۔ میں نے آج خطبے میں اس عصا کو نہیں لیا، مثلا ہو سکتا ہے کسی ذہن میں جو ہے سوال پیدا ہو کہ بھائی اس کا حصہ ہے۔ بھائی ہر چیز حصہ نہیں ہوتی ہے، ہر چیز دیکھتے رہیں تو اسی کا حوالہ نہیں دیا جا سکتا ہے۔ جانے کہ اگر ایک آدمی کر رہا تھا تو کیوں کر رہا تھا، اور ایک آدمی نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا، مثلا اس کو جاننے کی کوشش کریں، نہ کہ اس کو عیب بنا دے کہ بھائی یہ تو پتہ نہیں آج کہ ہماری نماز جمع ہوئی یا نہیں ہوئی، لا ہم ظہر پڑھے لیتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آئے تھے مولانا، جانتے ہیں نہیں جانتے۔ مثلا
آدمی جاننے، اس کو نہیں جانا ایک نئی چیز ہوئی تو جاننے کو اس کو کوشش کرنا چاہیے، اپنے علم میں اس کا اضافہ کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے دوسرا حکم سیاست مدن سے متعلق، اپنے گھر سے باہر سے متعلق جو ہے کیسے رہنا چاہیے ہے، مشہور ترین جو ہے حکم ہے، حدیث ہے کہ من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین، کوئی صبح کرے اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں خیر نہ سوچے، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ ہر آدمی نفسا نفسی میں پڑا ہوا ہے اپنے ہی خیر کے لیے۔ میں رات میں کہیں مجلس پڑھا تو جملہ کہا، ایک انسان تو دعا بھی کسی دوسرے کو نہیں دینا چاہتا ہے، اگر وہ جو ہے خالی کسی دن کے لیے کہا جائے کہ یہ دعا کا وقت، اس میں دعا قبول ہوتی ہے، تو اس کو سارے اپنے ہی مسئلے یاد آئیں گے، اپنے ہی نفس کے لیے دعا کرتا چلا جائے گا، اپنی ہی چیزیں آئیں گی، وہ کرتا چلا۔ جب ایک آدمی کسی کی دعا کے لیے نہ قائل ہو، آدمی کتنا سمٹ کر کے رہ گیا ہے، کتنا سمٹ کر کے رہ گیا ہے۔ سوچے تو کہ ہم دعا، جبکہ اگر معصومین کو دیکھا جائے تو معصومین صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبکہ میں نے روایت دیکھی ہے کہ دوسرے امام نے کہا میں نے اپنی ماں کو پوری رات سنا ہے اور انہی نے گھر کے لیے دعا نہیں کی، دوسروں کے لیے دعا کرتی رہی ہے۔ اور اللہ یہ کہتا ہے جب آدمی کسی دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو معبود اس کے دل کی پہلی مراد پورا کر دیتا ہے۔ یعنی یہ خود وعدہ کرنے کے بعد کہا تم اپنے کو سمیٹو نہیں، پھیلاؤ اتنا، تمہارا کام خود ہی چلنا شروع ہو جائے گا، کچھ وعدے ہو جائیں گے۔ لہٰذا اپنے کو پھیلا کے رہنا، مذہب جو سمٹ کے رہنے کے لیے نہیں کہتا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہم حکم الہی پر عمل کریں، سچے مسلمان بنیں، امام کے چاہنے والوں میں سے ہوں اور امام بھی ہمارا چاہنے والوں میں سے ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔